نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز حاضرین، اسلامی احکام میں امانتوں کے استعمال کی بڑی اہمیت ہے۔ اس میں کسی قسم کی خیانت نہ ہو، اس کی بڑی تاکید ہے۔ منافقت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اگر کوئی کسی کی امانت اپنے پاس ہو تو اس میں ہم خیانت کریں، کسی کا کسی مقصد سے دیا ہوا کوئی اثاثہ اس مقصد کے خلاف استعمال کرنا، وہ امانت میں خیانت ہے۔ حدیث میں آتا ہے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کوئی وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو جو امانتوں کے حقدار ہیں ان کے حوالے کرو۔ اب یہ مسئلہ ایک تو ایک آدمی کا ایک آدمی کے ساتھ، ایک نے کہا کہ بھائی یہ کچھ پیسے ہیں، میرا گھر آج کل محفوظ نہیں ہے، تھوڑے دنوں کے لیے آپ رکھ لیجئے، میں ذرا اپنے گھر کا بندوبست صحیح کر لوں گا تو پھر لے لوں گا۔ تو اب یہ جو امانت ہے رکھی ہوئی، یہ جو رقم ہے یہ امانت ہے۔ دینے والے نے بند مٹھی دیا تھا، لینے والے نے بند مٹھی لے لیا، یعنی اس کو بتایا نہیں کہ اس میں کتنے ہیں، اس نے لپٹ کے کور کر کے پٹیاں چپکا کے دے دیا، جیسا دے رہا ہوں ویسے لے لو۔ اب اس میں مثال کے طور پر رکھے ہوئے تھے 5 لاکھ۔ اب یہ صاحب نے کچھ دنوں کے بعد میں جب اس نے واپسی چاہی تو بالکل ویسا ہی کور، ویسا ہی لپٹا ہوا، ویسے ہی پٹیاں چپکا ہوا واپس دے دی۔ اب گھر جانے کے بعد میں انہوں نے کھول کے دیکھا تو وہاں 5 لاکھ کے بجائے 4 لاکھ ہی۔ ارے بھائی اس میں تو 5 لاکھ تھے۔ کہنے لگے کہ آپ نے جیسا بنڈل دیا تھا بس ویسے ہی میں واپس کر رہا ہوں، دیکھیے ویسی سی۔ یہ امانت میں خیانت ہے، اور خیانت میں چھوٹی سی چیز بھی کل قیامت کے دن مصیبت بن جائیں گی۔ سونے کا زیور لا کے دیے تھے، احتیاط سے ذرا رکھ لیجئے، سفر میں جا رہے ہیں، آنے کے بعد میں لے لیتے۔ گھر میں قیمتی سامان رہا تو چوری ہو جاتا۔ ماہر سونار کے پاس میں گئے، چاندی کے اوپر پیور سونے کا پانی وانی چڑھا کے ٹھیک ویسی بنا کے لا کے رکھ۔ ارے بھائی یہ امانت میں خیانت ہے، یہ ہے ایک فرد کی دوسرے فرد کے ساتھ، یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ ایک نے کسی کی 5 گز زمین لے لی، حالانکہ اس کی نہیں ہے دوسرے کی ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ کسی نے آپ سے کہا کہ بھائی یہ فلانے صاحب کو میں پہنچانا چاہتا تھا، یہ رقم ذرا آپ ان کو دے دیجئے، میں نہیں مل سکا، واپس بھی ہونا ہے مجھے، سفر بھی ہے، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا، دیے چلے گئے۔ ہم بولیں گے ہمارے غنیمت۔ یہ امانتوں میں خیانت انفرادی حیثیت سے تو اس زمانے میں بے حساب ہے، لیکن اس زمانے میں ایک دوسری بہت بڑی اور بدترین صورت نمایاں ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی جائیدادوں، اپنی آمدنیوں اور اپنے ذرائع آمدنی وغیرہ کو اس مقصد کے واسطے وقف کر دیا کہ یہ صرف مسلمانوں کے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے وقف ہے، یا یہ جائیداد امت مسلمہ کے نونہالوں کی تعلیم کے لیے وقف ہے۔
یا یہ جائیداد غریبوں کے علاج و معالجے کے واسطے وقف ہے، جس مقصد کے لیے وقف ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کا وقف میں اندراج بھی ہوتا ہے۔ بحیثیت مجموعی یا مسلمانوں کی عمومی ضرورت مند لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے۔ اب کسی آدمی کو اس واسطے کہ وہ پڑھا لکھا ہے، اس واسطے کہ وہ ماحول میں بااثر ہے، اس واسطے کہ وہ اس چیز کا تحفظ کر سکتا ہے، اس کو بنا دیا ذمہ دار کہ بھئی تم ان کی نگہداشت کرو، تم اس کو کیسا استعمال کرنا چاہیے اس کی ترتیب بناؤ، اور اس کی آمدنی کی تقسیم سے متعلق کوئی طریقہ کار وضع کرو، اس واسطے اسے بنائے۔ وہ کیا سمجھا؟ وہ یہ سمجھا میرے کو دے دیے۔ آج کل وقف جائیدادوں کو لوگوں نے ذاتی پراپرٹی سمجھ لیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ پوری قوم کی سے متعلقہ امانت ہے جس میں خیانت کی جا رہی۔ ایک آدمی کی دوسرے آدمی کے حق میں خیانت تو ایک بہت سنگین مسئلہ ہے ہی، لیکن اگر وہ مسئلہ 100 آدمی، 1000 آدمی، 1,00,000 آدمیوں سے متعلق ہو تو بتائیے کہ اس کا وبال کتنا زیادہ ہوگا۔ آپ نے 5 لاکھ روپئے کسی ایک آدمی کے لے کر غلط استعمال کر لیے تو کل قیامت کے دن وہ اس آدمی سے متعلق سوال جواب ہوگا، اس کو جواب دینا پڑے گا۔ لیکن اگر 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے جو لاکھوں غریب مسلمانوں کے واسطے دی گئی اور وہ پراپرٹی اپن قبضہ کر لے کے بیٹھ گئے، تو ایسی صورت میں یہ لاکھوں مسلمانوں سے متعلقہ جو حق ہے اس کا جواب وہاں کیسے دیا جائے گا؟ بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ کہ لوگ دوسروں کے مال کو اپنی ذاتی جائیداد سمجھنے لگے۔ بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ اب ہمارے ملک میں ایک قانون بنایا جا رہا ہے، لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پورے ہندوستان کے مسلمان کوشش کر رہے ہیں کہ اسے روک دیں، اسے نامنظور کریں، اسے مسترد کر دیا جائے وقف ترمیمی بل کے نام سے۔ مگر مسلمانوں کو تو اپنا جو مسئلہ درپیش ہے نا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا پہننا، میرا گھر، میرا کاروبار، میری دکان، میرے بچے، اس سے ہٹ کے چاہے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا حق ضائع ہونے سے متعلق تدبیریں کی جا رہی ہوں، نہ ہم کو توجہ ہے، نہ دعا ہے، نہ اس سلسلے میں ہمارے بڑوں کی رہنمائی کے مطابق کچھ کرنا چاہیے کا شعور ہے۔ سوئی ہوئی ہے ایک قوم۔ ہمارے ہندوستان کی ایک برادران وطن کی مسلمانوں سے قریب ایک تنظیم ہے، وہ بول رہی تھی کہ صاحب یہ مسلمانوں کا قصہ بڑا عجیب ہے، کب تک یہ لوگ سوتے رہیں گے، سوتے رہتے اور کوئی آگے پیٹنا شروع کر دیا تو ارے انہیں مار رہا بول کے پکار لیتے۔ ارے بھائی ایسا کیوں کرتے تم لوگ؟ یہی حال ہو گیا آج کل ہمارا، خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور کوئی آ کے پیٹنا شروع کر دیا تو اب بول رہے ارے انہیں مار رہا۔ پہلے آدمی ہوشیار رہے، بیدار رہے۔ تو وقف ترمیمی بل سے متعلق پورے ملک کے مسلمانوں کا شعور بیدار ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں علاقے کے ذمہ دار علماء کرام یا بڑی ذمہ دار تنظیموں کی جانب سے اگر کوئی مطالبہ ہے، تقاضا ہے، احتجاج درج کرانے کی ضرورت پڑے تو ایسی صورت میں قانون کے دائرے میں پرامن طریقے سے ہم کو اسے انجام دینا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو رہتا ہے، جوش رہتا ہے، کبھی کبھی وقتی طور پر آ جاتا، وہ جوش میں ہوش کھو دیتے، اس کے نتیجے میں فائدے کے بجائے نقصان ہوتا۔ اور آج تک دیکھا گیا کہ کبھی بھی جوش سے کوئی کام بنا ہی نہیں ہے۔
پرامن طریقے سے قانونی طور پر جو مطالبہ ہو امت مسلمہ سے اسے پورا کرنے کی طرف توجہ رکھیں۔ اور بھائی دیکھو، اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کے تعلق قوم و ملت کے اثاثے سے ہے، ذاتی نہیں ہے، وہ پوری قوم کی مجموعی حیثیت سے ضرورت مندوں کا اگر اثاثہ کسی کے پاس ہے تو دیکھو اس کے استعمال کے بارے میں آج ہی ہم خبردار کر رہے ہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں دیکھ اب بھی سنبھل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل۔ 2 دن مزے اڑا لیں گے یہاں، لیکن اس کے بعد میں کیا نتیجہ نکلنے والا ہے بولنا مشکل ہے۔ بہت خطرناک مسئلہ ہے کہ آدمی کسی غیر کی کوئی چیز کھا لے، کسی غیر کی کوئی چیز پہن لے۔ کسی دوسرے کا حق تھا بیت المال کا، ایک صاحب نے اپنی ضرورت سے زائد ایک سکہ لیا تھا۔ جو ضرورت مند ہے اپنی ضرورت کے حساب سے لے لے، تو ایک سکہ لے لیا، 2 سکے لے لیے۔ ایک صاحب نے ان کی ضرورت سے زائد ایک سکہ لیا، اس حالت میں ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس سے وہ سکہ نکلا تو فرمایا گیا کہ انہوں نے آگ کا دوزخ کا گویا ایک سزا والا حصہ اپنے ساتھ لیا ہے۔ چھوٹی سی چیز پر اتنا مواخذہ ہے ایک سکے کا، اب یہاں کا تو حساب ہے نا کتاب ہے۔ لوگوں کی چیزوں کو اپنی چیز مت سمجھیے، جو اپنی ہے اپنی کمائی سے حاصل شدہ اس کا صحیح استعمال کیجیے، اس کو بھی غلط استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ساتھ دیجیے امت کے اجتماعی مسائل میں امت کی بڑی تنظیموں کی جانب سے کیے جانے والے اعلانات سے متعلق کہ جو بھی ان کی رہبری ہو اس کے مطابق آپ حضرات ساتھ دینے کی کوشش کیجیے۔